السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے HIV ایڈز۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کے اندر ایڈز کی بیماری کا جو پھیلاؤ ہے تشویشناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے، اور وفاقی وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں اس سال اب تک HIV کے 977 یعنی 9773 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں، اور پاکستان میں اس سال ہر مہینے اوسطاً HIV کے 100 نئی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ پچھلے 10 مہینوں میں سب سے زیادہ HIV کے نئے کیسز پنجاب میں آ رہے ہیں، اور وفاق اور صوبہ اور ہر مہینے HIV کے لاکھوں ٹیسٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اسپیشلی اسلام آباد کے اندر تو ایک بہت ہی خوفناک رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پمز کے اندر اس وقت 4500 سے زائد HIV پازیٹیو مریض رجسٹرڈ ہیں، اور وفاقی وزارت صحت کے حکام کے مطابق دارالحکومت میں جنوری سے اکتوبر تک یعنی اس سال اب تک 519 پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں، اور زیادہ تر جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے، مردوں کی ہیں، جن میں ہم جنس پرستی اور خواجہ سرا یعنی وہ لوگ جو ہم جنس پرستی سیم سیکشول کرتے ہیں، اور سیم یعنی آپ سمجھ جو جنسی تعلق ہے وہ ہم جنس کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو خواجہ سرا ہے ان کے اندر یہ کیسز سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ HIV ہم جنس پرستوں اور طبی اداروں میں انفیکشن کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ اگر ابھی بھی اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو HIV کیسز بھی ہیپاٹائٹس کی طرح کروڑوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو قوم لوط والی بیماری آتی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ جو HIV کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر حکومت کو دیکھیں تو وہ جوائے لینڈ جیسی فلم کو ریلیز کر دیا گیا ہے یا ریلیز کرنے جا رہی ہے، جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک خسرے کے ساتھ، یعنی جس کو ہم شی میل بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور ساری سٹوری جو ہے وہ اس کے اوپر بیس ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف ہمارے ملک میں HIV کیسز پھیلتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جس پرستی کی وجہ سے، اور دوسری طرف ہماری حکومت جو ہے وہ اس طرح جوائے لینڈ جیسی فلموں کو ریلیز کر کے ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی ایک طرح کی کوشش ہے یہ۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے، اور اس میں سوچنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو بھی، حکام کو بھی، کہ ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، ہم ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شادیوں کا لیٹ ہونا، ٹھیک ہے، بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں، لڑکے یہ سمجھتے ہیں جب تک ہم مکمل سیٹ نہیں ہو جائیں گے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو ہم شادی کیسے کریں گے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو وہ شادی کیسے کریں گے۔ یہ وہ رکاوٹیں ہمارے معاشرے میں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کل کے حالات کے اندر اگر ایک نوجوان اور اس طرح کے معاملات میں کوئی ملوث ہوتا ہے اور اس کو HIV بعد میں پازیٹیو نکل آتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کے اپنے سائیکولوجیکل افیکٹس کیا ہوتے ہوں گے۔ بہت سے نوجوان خودکشیاں کرنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں جو HIV پازیٹیو رپورٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو ماہرین ہیں اس کا جو سبب بتا رہے ہیں، ان میں سے ایک ہم جنس پرستی ہے، اور دوسرا جو ہے جو انفیکشن کا کنٹرول نہ ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم 90s کے دور میں، 90s اور جو یہ جو پہلے 2001 سے لے کے 2010 تک، تو ایک ٹی وی پہ ایک کمپین چلتی ہوتی تھی ایڈز کے حوالے سے، آگاہی مہم چلتی ہوتی تھی۔ اب ایسی کوئی مہم ٹی وی کے اوپر آپ کو چلتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور پاکستان میں ایڈز جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اس مہم میں بتایا جاتا تھا کہ آپ جو بہت سی پریکاشنری میئرز کا بتایا جاتا تھا کہ کس جنسی تعلقات، اور جب آپ حجام کے پاس جاتے ہیں تو بلیڈ کون سا یوز کرنا ہے، سرنج کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا، جو یوز ہو چکی ہوئی ہے اس کو ڈسپوز آف کر دینا ہے، اس طرح کی بتائی جاتی ہے۔ لیکن اب آپ کو ٹی وی پہ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور دوسری طرف پاکستان کی حکومت جو ہے وہ جوائے لینڈ جیسی فلموں کو ریلیز کر رہی ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ کے اندر سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ زیادہ یہ جو ایڈز پازیٹیو کے کیسز آ رہے ہیں یہ مردوں میں آ رہے ہیں۔
یہ مردوں میں آ رہے ہیں اور یہ شی میلز میں آ رہے ہیں. شی میل جن کو ہم خسرہ بھی کہتے ہیں, یہ ان کے اندر زیادہ یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ بہت سے مرد نشے کی حالت میں اور بہت سے خسرے جو ہیں وہ نشہ کر کے جو ہم جنس پرستی کا عمل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو ایڈز ہے اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ناظرین یہ ایک بہت ہی تشویشناک رپورٹ ہے. اسلام آباد کے اندر یہ چیز جو تشویشناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے. ایڈز بہت زیادہ کیسز اس کے رپورٹ ہو رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر آگاہی مہم چلائے اور ان کے اوپر جو جوائے لینڈ جیسی فلمیں ہیں اس کو یا تو بین کرے یا تو کچھ اور بھی ہزاروں ٹاپک ہے فلمیں بنانے کے لیے. اس طرح کی فلموں کو پاکستان کے اندر جب دکھایا جاتا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ ہماری حکومت کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. اور جبکہ ماہرین یہ کہتے جا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے یہ ایک اٹامک بم کی طرح ہے. اٹس لائک جو معاشرے کے اندر آپ نے کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو آپ ان کو اسی طریقے سے غلط چیزوں کے اندر لگا کے ان کو تباہ کرتے ہیں. ناظرین اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا ناپسند ہے یہ ہم جنس پرستی کا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جتنی بھی قوموں کو ہلاک کیا نا, ٹھیک ہے, ان کو کسی نہ کسی نافرمانی کے اوپر جتنی بھی قوموں کو ہلاک کیا ان کے اوپر ایک ایک عذاب بھیجے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو ان کو ایک قسم کا عذاب بھیج کے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. فرعون ہے, اس کو بھی ایک قسم کا عذاب بھیجا کہ دریا میں غرق کر دیا. کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی, کسی کا زلزلہ آ گیا, کسی کو چیخ سے ہلاک کر دیا. لیکن جو قوم لوط تھی نا ناظرین, اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا سخت ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اکٹھے 5 عذاب بھیجے تھے اور پھر ان کی ہلاکت کی تھی. اکٹھے 5 عذاب یا متعدد عذاب اکٹھے بھیجے تھے, جن میں زلزلہ تھا, جن میں ہوا تھی, جن میں چیخ تھی, جن میں اوپر اٹھا کے ان کو نیچے گرانا, ٹھیک ہے, جن میں پتھروں کی بارش تھی. اکٹھے عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر دیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا سخت ناپسند ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس جگہ پہ جس جگہ پہ قوم لوط کو ہلاک کیا وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے جارڈن کے اندر. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, خود جا کے بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایسی ویڈیوز بھی مل جائیں گی. تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے گی اور اس چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ سٹیپس اٹھائے گی تاکہ ایڈز جیسی مہلک بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور ہمارے معاشرے, ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی تربیت دی جا سکے کہ یہ ہم جنس پرستی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں ملوث ہونا آپ کی دنیا کی بھی تباہی ہے اور آپ کی آخرت کی بھی تباہی ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے اس چینل جاب گھر کا خیال رکھیے گا اور جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.